جی الطاف حسین نے کسی کو فون کیا تھا پاکستان میں اور پھر انہوں نے وہ فون سن کر پلان کیا اور ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کر دیا۔ جب مصطفیٰ کمال نے یہ بات کہی کہ وہ فون کال جب الطاف حسین نے یہاں سے لندن سے پاکستان ایک فون کال کی اور فون کال کر کے اس بندے کو جو کہ ٹارگٹ کلر تھا اس کو ہدایات دی کہ تمہیں کس طرح یہ کام کرنا ہے عمران فاروق کے مرڈر کا، اور اس کی فون کے ریکارڈ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کے پاس موجود ہے۔ تو مصطفیٰ عزیز آبادی کا کہنا یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کمال کے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں لاتے۔ الطاف حسین کا راؤ سے تعلق تھا، اور مطلب یہ کہ اتنا پریشر تھا کہ راؤ نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پوری جو انویسٹیگیشن ہے اس کو ہی تبدیل کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ نیچے پولیس لگی ہوئی تھی اور وہ الطاف حسین کے ساتھ تھے، اور پولیس والے ان کو جو برطانوی پولیس ہے ان کے پاس تمام انسٹرومنٹ بھی ہوتے ہیں، تمام ان کے پاس حساس آلات ہوتے ہیں جس سے وہ دور تک کی آواز سن سکتے ہیں۔ تو ان کو ڈر بھی تھا کہ جو گفتگو کریں گے الطاف حسین کے ساتھ وہ گفتگو پولیس اہلکاروں تک جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اس کا ایک طریقہ کار یہ نکالا کہ وہاں انہوں نے بہت تیز آواز میں میوزک شروع کر دیا، اور اس میوزک کی آواز میں اور گھر میں شور شرابے میں پولیس اہلکار یہ سمجھے کہ یہ جو عام نارمل معاملہ چل رہا ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس دوران انہوں نے وہ شیشہ یا وہ ڈیوائڈر جو بھی ہے وہ توڑا، اس میں سے وہ ڈائری نکال لی، اس ڈائری کو پڑھا، 100-150 صفحے کی ڈائری تھی۔ پھر 92 میں الطاف حسین چلے گئے۔ یہ اس وقت چلا گیا الطاف حسین جب کہ اس شہر پہ اس کا پورا قبضہ تھا، گورنر سے لے کے میئر، گورنر سے لے کر وزیر داخلہ اور تمام اراکین اسمبلی ایم این اے ایم پی ان کے تھے۔ اس وقت وہ واپس نہیں آئے تو اب کیا خاک واپس آئیں گے؟ کس بات کی بغلے بجا رہے ہیں، کس بات کی کر رہے ہیں؟ مہاجر قوم کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو اس شہر کو بنانا چاہتے ہیں۔ شہر کراچی نے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے، لیکن میں ان لوگوں سے شکوہ یہ کرتا ہوں کہ یہ لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ مطلب جماعت اسلامی ہو یا پی ٹی آئی ہو، ان کو یہ ہے کہ اگر ہم مہاجروں کی بات کریں گے تو ہم ایک پارٹی بن جائیں گے۔ مہاجر حقوق تھا، مہاجر صوبہ تھا، مہاجروں کو ملازمتیں ملیں گی، مہاجروں کا راج ہوگا، یہ وہی نعرے تھے جس نے 30 سال میں یہاں پہ 25,000 سے زیادہ نوجوانوں کو، آپ کے کلیم کے مطابق 25,000 سے زیادہ نوجوانوں کو قتل کر دیا ہے۔ تو انیس ایڈوکیٹ یہ چیلنج کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کے پاس اگر کوئی اور ڈائری ہے تو وہ سامنے لے کر آئیں۔ تو ہم بھی یہاں سے یہ چیلنج کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس کوئی ڈائری ہوگی، ممکن ہے، ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے، وفاقی وزیر صحت ہیں اور پاکستان ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، تو ممکن ہے ان کے پاس کوئی ڈائری ہو تو وہ سامنے لے کر آئیں، پریس کانفرنس کریں، اس پریس کانفرنس میں کوئی ڈائری بھی بتائیں۔ یہ اب وہاں کھڑے ہو کے کھلے عام صوبائی کو کہہ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، ایس پی کو بولا، ایس پی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ میں اور آپ اگر استعمال کریں گے نا یہ الفاظ، میں اگر اس وقت کچھ کہہ دوں گا تو میرے گھر پہ موبائل آ جائے گی، مجھے اٹھا کے لے جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمچس اسپیکس۔ اپنے آج کے ویلاگ کی شروعات میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مسلسل میرے سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں اور آپ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ میرے ویلاگس میں نیچے کمنٹس میں مجھے گالیاں بھی دے رہے ہیں اور مختلف القابات سے بھی نواز رہے ہیں۔ مجھے اس کا بھی کوئی دکھ نہیں ہے بلکہ خوشی ہے کہ کم سے کم آپ لوگ دیکھ تو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ حق اور سچ کی ہے، اور جب حق اور سچ کی بات ہو تو اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ میں آج بھی یہ بات کروں گا۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد مختلف چیلنج ان کو دیے جا رہے ہیں، مسلسل چیلنج دیے جا رہے ہیں۔ ابھی کل انیس ایڈوکیٹ نے جو کہ سابق رہنما ہے ایم کیو ایم کے، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران کچھ چیلنج مصطفیٰ کمال کو دیے ہیں، اور وہ بہت ویلڈ لگتے ہیں مجھے۔ میرا خیال ہے مصطفیٰ کمال صاحب اگر واقعتاً سچے ہیں تو ان کے چیلنج قبول کرنا چاہیے۔ دوسری جانب مصطفیٰ عزیز آبادی نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں مصطفیٰ کمال کو چیلنج دیا ہے، وہ چیلنج بھی مصطفیٰ کمال کو قبول کرنا چاہیے۔ میں آپ کو دونوں ویڈیوز کی چھوٹے چھوٹے کلپس دکھاؤں گا جس میں انہوں نے کیا بیان دیا ہے، کیا چیلنج کیا ہے، تو وہ دونوں ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گا، اور مصطفیٰ کمال صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں کیونکہ یہ مہاجروں کی عزت کا سوال ہے۔ تو ممکن ہے کہ وہ اگر واقعتاً سچے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ جہاں تک رہ گئی بات الطاف بھائی کی، تو الطاف حسین کے بارے میں میری رائے شروع سے آخر تک یہی ہے کہ مہاجروں کو دیوار سے لگانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ پھر بھی چلیں آج اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو آج کا موضوع میرا یہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر جو بدماشی کا راج ہے وکیلوں کا، وہ عروج پر پہنچ چکا ہے، اور ابھی ایک اور کلپ سامنے آئی ہے جس میں سندھ کے اندر ایک عدالت، اندرون سندھ کی ایک عدالت میں ایک وکیلوں کے چار وکیل ہیں، اس میں ایک وکیل جو ہے وہ باقاعدہ ایس پی کو دھمکی دے رہا ہے، ایک سپاہی سے کہہ رہا ہے تم جاؤ، تمہارا آج کام نہیں ہے، تم جاؤ، آج ہڑتال ہے، اور وہ الفاظ مختلف ہیں لیکن آپ سنیے گا۔ اس میں وہ ایس پی کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے ایس پی کی بہن کا رشتہ تھوڑی مانگا ہے ہم نے۔ مطلب ایک پولیس آفیسر کو وہ دھمکی بھی دے رہا ہے لیکن پولیس آفیسر اس کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا ہے۔ یہ ہے اس ملک کا قانون۔ یہ تینوں ویڈیوز آپ دیکھیے گا اور پھر رائے قائم کیجیے گا کہ کیا
کون سا طبقہ ایسا ہے جو مظلوم ہے یا کون سا طبقہ ایسا ہے جو مظلوم نہیں ہے، اور کیا الطاف حسین واقعتاً پاکستان واپس آ رہے ہیں؟ انیس ایڈوکیٹ نے اس بارے میں کیا کہا، اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ عزیز آبادی نے کیا کہا، یہ دونوں باتیں آج موجود ہیں۔ ولاگ دیکھیے گا، ایم ایچ ایکسپریس کو سبسکرائب کیجیے گا، کچھ سوالات ہیں اس کا جواب دیجیے گا، کمنٹس میں جواب دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے سوالات تمہیں تو بدتمیزی میں جواب دیجیے گا، لیکن دیجیے گا ضرور، اور جن کو صحیح لگے وہ صحیح جواب بتائیے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں، تاکہ آگے میں بھی اپنی اصلاح کر سکوں۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں اپنی اصلاح کرنے کو ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ آئیے اپنے ولاگ کی جانب چلتے ہیں۔ مصطفیٰ عزیز آبادی ایم کیو ایم کے ایک ایسے لیڈر جو کہ اس وقت بھی الطاف حسین کے ساتھ لندن میں موجود ہیں، اور وہ الطاف حسین کی سپورٹ میں ہیں مسلسل، اس کے باوجود کہ جو لوگ وہاں سے بہت عمران فاروق کا مرڈر ہوتا ہے اس کے بعد بھی اگر وہاں کوئی کھڑا رہا ہے تو وہ مصطفیٰ عزیز آبادی جیسے لوگ موجود ہیں جو الطاف حسین کے لیے وہاں موجود رہے ہیں۔ اس کے عمران فاروق کے مرڈر کے بعد الطاف حسین کے ساتھ انویسٹیگیشن جو ہوا اس میں بھی وہ کھڑے رہے۔ کل انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں سوال کیا، چند سوالات اٹھائے مصطفیٰ کمال کے بارے میں۔ جب مصطفیٰ کمال نے یہ بات کہی کہ وہ فون کال جب الطاف حسین نے یہاں سے لندن سے پاکستان ایک فون کال کی ہے، اور فون کال کر کے اس بندے کو جو کہ ٹارگٹ کلر تھا اس کو ہدایات دی کہ تمہیں کس طرح یہ کام کرنا ہے عمران فاروق کے مرڈر کا، اور اس کی فون کے ریکارڈ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کے پاس موجود ہے۔ تو مصطفیٰ عزیز آبادی کا کہنا یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کمال کے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں لاتے اور وہ پریس کانفرنس کریں اور وہ فون کال سنوا دیں، کیونکہ وہ فون کال کا ریکارڈ تو نہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس ہے، نہ پاکستان کی ایجنسیز کے پاس ہے، نہ عدالت کے پاس ہے، تو کیسے مصطفیٰ کمال کے پاس ہے؟ اگر ہے تو یہ تو بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے، ان کے چاہنے والے بھی جو یہاں پر اس وقت کمنٹس میں لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے مصطفیٰ کمال صاحب سے کہیں کہ وہ چیلنج قبول کریں۔ عمران فاروق ان کے کبھی نہ کبھی تو یارانہ رہا ہوگا ان کے ساتھ، کبھی نہ کبھی تو ساتھ بیٹھ کے چائے پی ہوگی، کبھی تو کچھ گپ شپ ماری ہوگی، تو اسی کا خیال رکھتے ہوئے ان کے جو قاتل ہیں ان کو بے نقاب کر دیں۔ آپ سنیے مصطفیٰ عزیز آبادی نے کیا کہا ہے۔ اسٹرانگلی ڈینائی کرتا ہوں، انہوں نے جو بھی الزامات لگائے سراسر جھوٹ ہیں، لغو ہے، بے بنیاد ہیں، اور انہوں نے اپنے کل کی پریس کانفرنس میں یہ اتنا بڑا جھوٹ کہا کہ جی الطاف حسین نے کسی کو فون کیا تھا پاکستان میں، اور پھر انہوں نے وہ فون سن کر پلان کیا اور ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے کل بھی پریس کانفرنس میں ان کو یہ چیلنج کیا ہے کہ، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں، تو ہم نے کل بھی ان کو یہ چیلنج کیا کہ اگر ان کے پاس یہ ثبوت ہیں، وہ ٹیلی فون کال جس کی بنیاد پہ یہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، تو اسی طرح پریس کانفرنس کر کے قوم کے سامنے پیش کریں، سنا دیں وہ فون، اور پاکستان کی عدالت میں یہ معاملہ چلا تو وہاں یہ لے جا کر پیش کر دیتے جو دعویٰ ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں، یہ صرف اور صرف لوگوں کو الطاف بھائی کے خلاف ایک بھڑکانا، گمراہ کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ڈاکٹر عمران فاروق شہید کے جو صاحبزادے پاکستان میں اپنی والدہ مرحومہ کی تدفین کے لیے آئے ہیں، ان کے ذہنوں کو پوائزن کرنا، ان معصوم بچوں کو اپنی جو اتنی گھناؤنی قسم کی سیاست ہے اس میں گھسیٹنا۔ یہ مصطفیٰ عزیز آبادی کی آپ نے 2.5-3 منٹ کی ویڈیو سن لی، انہوں نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سنا، وہ ایک ٹی وی پروگرام میں بات کر رہے تھے۔ دوسری جانب انیس ایڈوکیٹ جو کہ ایم کیو ایم کے رہنما رہے ہیں اور آج کل پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، اور وہ اب ایک فہیم صدیقی کے جو ایف آئی آر بہت مشہور پوڈ کاسٹ ہے اس میں وہ شریک ہوتے ہیں اور مختلف باتیں کرتے ہیں۔ کل انہوں نے چند سوالات اٹھائے اور بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، ان کے سوالات میں بہت اہم باتیں ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اگر مصطفیٰ کمال کے مطابق الطاف حسین کا راؤ سے تعلق تھا، اور مطلب یہ کہ راؤ کے اتنا پریشر تھا کہ راؤ نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پوری جو انویسٹیگیشن ہے اس کو ہی تبدیل کر دیا، تو راؤ کتنی پاورفل ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ کو تبدیل کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انفارمیشن مصطفیٰ کمال تک پہنچی کیسے، کہ اس خاطر راؤ طاقتور ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ ڈائری کا ذکر کیا ہے، جس ڈائری کے میں عمران فاروق صاحب اپنی روداد لکھا کرتے تھے، وہ ڈائری جو انیس ایڈوکیٹ کے مطابق وہ ڈائری جب انہوں نے وہاں سے نکالی اور وہ ان کے گھر پہ گئے، اور ان کے گھر میں انہوں نے کس طرح انہوں نے بتایا کہ نیچے پولیس لگی ہوئی تھی اور وہ الطاف حسین کے ساتھ تھے، اور پولیس والے ان کو جو برطانوی پولیس ہے ان کے پاس تمام انسٹرومنٹس بھی ہوتے ہیں، تمام ان کے پاس حساس آلات ہوتے ہیں جس سے وہ دور تک کی آواز سن سکتے ہیں، تو ان کو یہ ڈر بھی تھا کہ جو گفتگو کریں گے الطاف حسین کے ساتھ وہ گفتگو پولیس اہلکاروں تک جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اس کا ایک طریقہ کار یہ نکالا کہ وہاں انہوں نے بہت تیز آواز میں میوزک شروع کر دیا، اور اس میوزک کی آواز میں اور گھر میں شور شرابے میں پولیس اہلکار یہ سمجھے کہ یہ جو عام نارمل معاملہ چل رہا ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس دوران انہوں نے وہ شیشہ یا وہ ڈیوائڈر جو بھی ہے وہ توڑا، اس میں سے وہ
ڈائری نکال لی, اس ڈائری کو پڑھا, 100-150 صفحے کی ڈائری تھی جس میں مختلف باتیں لکھی ہوئی تھی, جس میں انیس ایڈوکیٹ سے عمران فاروقی کبھی کوئی جھڑپ ہوئی تھی وہ تک وہ لکھا ہوا تھا اس میں, لیکن کوئی ایسا معاملہ نہیں لکھا ہوا تھا اس میں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ را کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں یا الطاف حسین سے ان کے کوئی اختلافات ہیں. تو انیس ایڈوکیٹ یہ چیلنج کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کے پاس اگر کوئی اور ڈائری ہے تو وہ سامنے لے کر آئیں. تو ہم بھی یہاں سے یہ چیلنج کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس کوئی ڈائری ہوگی, ممکن ہے, ظاہر سی بات ہے, جب انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے, وفاقی وزیر صحت ہیں اور پاکستان ایم کیو ایم کے رہنما ہیں, تو ممکن ہے ان کے پاس کوئی ڈائری ہو, تو وہ سامنے لے کر آئیں, پریس کانفرنس کریں, اس پریس کانفرنس میں وہ ڈائری بھی بتائیں, اس پریس کانفرنس میں وہ ان کو بھی دکھائیں, وہ جو فون کال ہے جو الطاف حسین نے کی ہے وہ بھی دکھائیں, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اسی طرح ایم کیو ایم انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں اور انیس ایڈوکیٹ نے سوالات اٹھائی ہیں. اچھا, بہت ویلڈ اس میں باتیں یہ لگتی ہیں کہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اور پی ایس پی کو ایم کیو ایم سے مرج ہوئے ہوئے, پی ایس پی کو آئے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے 22 اگست کی تقریر کے بعد, تو لہٰذا ایک مرتبہ پھر پی ایس پی اور ایم کیو ایم کی راہیں جدا ہونے والی ہیں اور یہ دونوں تنظیمیں الگ ہو جائیں گی. ایک مرتبہ پھر مصطفیٰ کمال کی جو جماعت ہے, جو ان کے لوگ ہیں, وہ پی ایس پی کی شکل میں باہر آ جائیں گے. اچھا, نظر یہی آ رہا ہے, جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں نظر یہی آ رہا ہے. خالد مقبول صدیقی کی کل پریس کانفرنس تھی جس میں فاروق ستار اور فاروق ستار اور یہ گورنر سنگھ موجود ہیں, لیکن مصطفیٰ کمال نہیں ہے. تو محسوس یہی ہو رہا ہے کہ دونوں الگ ہو جائیں گے. ان سب باتوں کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے, جو میں نے کل والا ویلاگ کیا تھا جس پہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو بہت آگ لگ گئی تھی, لیکن میں بات آج بھی قائم ہوں اس پہ کہ جب آپ ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نظام بھی چلتا ہے. ان تمام لوگوں نے مل کر ایک پارٹی الطاف گروپ میں رہ کر اس شہر کراچی پہ ظلم کیا ہے, اس کو مانیں. اس شہر کراچی میں مہاجروں کو انہوں نے قتل و غارت گری کا شکار بھی کیا اور قتل و غارت گری کے چکر میں بھی پھنسا دیا, ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دیا, ان سے چوری کروائی, ڈکیتی کروائی, ان سے فائرنگ کروائی, ان سے ہڑتالیں کروائیں. 7-7 دن کی ہڑتال کون کرتا تھا؟ کوئی فرشتے آگے تو نہیں کرتے تھے. جب اس شہر میں آگ لگتی تھی, اس شہر میں جب گاڑیاں جلائی جاتی تھیں, اس شہر میں جب پوری دکانیں جلائی جاتی تھیں, پورے مارکیٹس کو آگ لگا دیا جاتا, تو کون کرتا تھا؟ وہ فرشتے نہیں کرتے تھے, وہ ایم کیو ایم کے کارکن کرتے تھے. اس شہر میں جب ہم جب اخبار میں تھے اور جب یہ دھمکی آتی تھی اس وقت کہ یہ راکٹ کا تمہارا یہ جو مارا کرتے تھے, راکٹ مارا کرتے تھے, میزائل کیا چیز ہے وہ مارتے تھے, وہ بتاتے تھے کہ اس کا نشانہ آج تمہارا جنگ لندن ہے, یہ جنگ اخبار ہے, تو ہم وہاں موجود ہوتے تھے. تو یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہوتے تھے, آپ ہی لوگ ہوتے تھے. وہی مصطفیٰ کمال, وہی انیس ایڈوکیٹ, وہی انیس قائم خانی, یہی فاروق ستار, یہی سارے پوری پلٹن, یہ سارے لوگ وہ تھے جو کہ اس وقت ایم کیو ایم الطاف بھائی کے ساتھ ہوتے تھے, الطاف بھائی کے کہنے پہ سارے کام کرتے تھے. لہٰذا اگر الطاف حسین مجرم ہیں تو آپ لوگ بھی مجرم ہیں, آپ لوگ کسی صورت بھی پارسا نہیں ہیں. میں یہ بات مطالبہ کرتا ہوں کہ جہاں تحقیقات آپ الطاف حسین کے خلاف کر رہے ہیں, وہاں تحقیقات آپ کے خلاف بھی ہونی چاہیے کہ اس دوران جو کراچی کے اندر ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا, اس کے ذمہ دار کون ہیں, اور اس کے نتیجے میں کراچی کے اندر مہاجر جتنا پیچھے چلا گیا ہے اس وقت, مہاجر نوجوان جتنا پیچھے چلا گیا ہے, اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا, اس کو کہیں ملازمت نہیں مل رہی, اس کو کہیں ایجوکیشن نہیں مل رہی, اس کا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا ہے. اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں. آپ نے اس شہر کو ختم کیا ہے, اس شہر کو تباہ کیا ہے. اور الطاف حسین صاحب, یہ جو چل رہا ہے, بڑے کچھ لوگ گانے گاتے پھر رہے ہیں اس وقت کہ الطاف حسین واپس آ رہے ہیں اور شہر کی یہ بدل جائے گی, تقدیر بدل جائے گی. تو بھائی 30 سال الطاف حسین اسی شہر میں رہے, اس شہر کی تقدیر بدلی, اس شہر کی تقدیر بدل تو گئی لیکن کسی اور انداز میں بدل گئی اس شہر کی تقدیر. پھر 92 میں الطاف حسین چلے گئے. یہ اس وقت چلا گیا الطاف حسین جب کہ اس شہر پہ اس کا پورا قبضہ تھا, گورنر سے لے کے میئر, گورنر سے لے کر وزیر داخلہ اور تمام اراکین اسمبلی, ایم این اے, ایم پی ان کے تھے. اس وقت وہ واپس نہیں آئے, تو اب کیا خاک واپس آئیں گے؟ کس بات کی بغلے بجا رہے ہیں, کس بات کی کر رہے ہیں؟ مہاجر قوم کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو اس شہر کو بنانا چاہتے ہیں. آپ چاہے سوچیں تو سمجھے تو تھوڑا خیال تو کریں, اس شہر کے لیے کچھ سوچیں. کیوں اپنے آپ کو دوبارہ سے اس مشکل میں ڈالنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں یہ جو سوشل میڈیا کی ڈرامازیاں چل رہی ہوتی ہیں اس کے چکر میں آ جاتے ہیں آپ لوگ؟ اس شہر میں جو کچھ آپ نے بھگتا ہے, مہاجر قوم نے بھگتا ہے, جو کچھ اورنگی ٹاؤن کے رہنے والوں نے بھگتا ہے, جو لیاقت آباد کے ٹاؤن کے رہنے والوں نے بھگتا ہے, جو کورنگی کے رہنے والوں نے بھگتا ہے, جو نارتھ آباد سینٹرل کے رہنے والوں نے بھگتا ہے, وہ کسی اور نے نہیں کیا. تو لہٰذا اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر اس جانب چلے جائیں کہ پھر اسی نعروں کے میں آ جائیں دوبارہ سے, جو نعرے اس وقت لگتے تھے اور جس کے نتیجے میں سارا مہاجر طبقہ جو تھا وہ ان کی طرف چلا گیا تھا. کوٹا سسٹم تھا, مہاجر حقوق تھا, مہاجر صوبہ تھا, مہاجروں کو ملازمتیں ملیں گی, مہاجروں کا راج ہوگا. یہ وہی نعرے تھے جس سے 30 سال میں یہاں پہ 25,000 سے زیادہ نوجوانوں کو, آپ کے کلیم کے مطابق 25,000 سے زیادہ نوجوانوں کو قتل کر دیا ہے.
قتل کروا دیا. لہذا یہ ایم کیو ایم چاہے لندن ہو, چاہے ایم کیو ایم پاکستان ہو, چاہے پی ایس پی ہو, یہ سارے ایک ہی لوگ ہیں. چاہے آفاق احمد حقیقی ہو, یہ سارے ایک ہی لوگ ہیں. اور ان سب لوگوں کے اوپر پیپلز پارٹی ہے جس نے اس شہر کے مہاجروں کو کبھی بھی اپنا نہیں سمجھا ہے. یہ جو ایم کیو ایم بنی تھی اس کی بہت بڑی وجہ یہ سب تنظیمیں موجود ہیں جنہوں نے مہاجروں کو وہ دیا ہی نہیں, وہ اسپیس نہیں دیا, جس کے نتیجے میں ایم کیو ایم جیسی جماعتوں کو اسپیس ملا اور پھر انہوں نے اس مظلومیت کا, اس حقوق کا نہ ملنے کا, اس ناقدری کا فائدہ اٹھایا اور اس کے بعد مہاجروں کو انہوں نے دیوار سے لگا دیا ان لوگوں کے ساتھ مل کر. پیپلز پارٹی اس وقت مکمل کوشش میں ہے کہ آپ سب ٹکرا جائیں, آپ سب لڑ جائیں, اور اس کے بعد وہ یہاں پر جیسے راج کر رہی ہے اور مزید راج کرے. وہ سندھ کے اندر جو اس نے ادھم مستی مچائی ہوئی ہے, اس شہر میں جو ادھم مستی مچائی ہوئی ہے, 5 ڈبل ڈیکر بسیں لا کے ایسا ناچ رہے گا رہے, پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا انہوں نے. 5 ڈبل ڈیکر بسیں بھرے شہر کے لیے, 500 ڈبل ڈیکر بسیں درکار ہیں. آپ 5 بسیں لے کر آئیں, 5000 ڈبل ڈیکر بسیں درکار ہیں, مطلب 5 بسیں لے کر آ کے آپ پتہ نہیں جانے کیا سمجھ رہے ہیں. آپ نے اس شہر میں کھدائی کر کر کے پورے شہر کو ختم کر دیا ہے. آپ اس شہر کو اون ہی نہیں کرتے ہیں. اور المیہ یہ کہ اس شہر میں جس کو ووٹ ڈالا, جس کو ہمیشہ پالا پوسا, انہوں نے اون نہیں کیا. ان کے قائد تحریک 92 میں لندن جا کے بیٹھ گئے, کبھی بھی واپس نہیں آئے, تشریف ہی نہیں لایا آج تک واپس, اور کبھی بھی نہیں آئیں گے. وہ یہ بات آپ چیلنج سمجھ لیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں, وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. وہ اس دور میں نہیں آئے جس دور میں ان کو آنا چاہیے تھا. تو کیا خاک واپس آئیں گے وہ؟ لہذا مہاجر قوم کو چاہیے کہ وہ احتساب کرے, اپنے ان لیڈروں کا احتساب کرے جنہوں نے آپ کے بچوں کا مستقبل کھا لیا ہے, ان کا احتساب کریں آپ. اور سوال کریں مصطفیٰ کمال سے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ عمران فاروق کا قاتل کون ہے تو آپ کیوں نہیں ثبوت لے کر آتے سامنے, کیوں نہیں آپ لے کر آتے؟ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ عتیق احمد طارق کا قاتل کون ہے, کیوں نہیں آپ آتے سامنے؟ آپ کو الزام لگتا ہے کہ کنڈی آپ نے کھولی تھی, تو آپ آئیں سامنے, آ کے بتائیں کہ نہیں میں شامل نہیں تھا اور یہ موجود تھا. یہ باتیں کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ مہاجر قوم کے وہ لیڈر, ایم کیو ایم کا وہ لیڈر جو مخلص لیڈر تھے, جنہوں نے ایم کیو ایم کو بنایا, جنہوں نے ایم کیو ایم کو بلندی پہ پہنچایا, جنہوں نے ایم کیو ایم کا آئین بنایا, جنہوں نے ایم کیو ایم کی تحریک کھڑی کی, وہ تو سب کٹے لائن لگ گئے. آپ نے ان کو پار کر دیا سب کو. لہٰذا یہ مہاجر قوم کا اس وقت فرض بنتا ہے کہ اپنے ان لیڈرز کے لیے کھڑے ہو اور ان لیڈرز کے لیے سوال کریں. یہ مہاجر قوم کا فرض بنتا ہے. پھر شہر کراچی میں یہ بات بھی ہے, میں کہتا ہوں لاسٹ ابھی الیکشن گزرے, اس الیکشن میں شہر کراچی میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے. لیکن میں ان لوگوں سے شکوہ یہ کرتا ہوں کہ یہ لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. مطلب جماعت اسلامی ہو یا پی ٹی آئی ہو, ان کو یہ ہے کہ اگر ہم مہاجروں کی بات کریں گے تو ہم ایک پارٹی بن جائیں گے. آپ کو ووٹ مہاجروں نے دیا تھا, آپ کو ووٹ سندھیوں نے نہیں دیا, آپ کو ووٹ کسی اور قوم نے نہیں دیا. بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے قوم دیا, انہوں نے ووٹ دیا, جنہوں آپ کو سینٹرل سے ووٹ ملا ہے. لیکن آپ لوگوں نے مہاجروں کے لیے کیا کیا؟ کیوں نہیں آپ لوگ مہاجر کا نام لے کے بات کرتے؟ کیوں نہیں ان کے حقوق کے لیے بات کرتے؟ کھل کے بات کریں. آپ کراچی والے کر رہے ہوتے ہیں, آپ ڈائریکٹ بات کریں کہ مہاجر کو اس کا اردو بولنے والوں کو ان کا رائٹ دیا جائے. آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں آپ کو سندھی ملیں گے. میں نہیں کہتا کہ سندھی کو نہیں آنا چاہیے, لیکن جس کا جو حق ہے وہ اس کو حق ملنا چاہیے. سندھی اگر پڑھ لکھ کے آتا ہے تو اس کو ملنا چاہیے, لیکن صرف اس بنیاد پہ کہ اس کا ڈومیسائل لاڑکانہ کا ہے, اس بنیاد پہ اس کا ڈومیسائل شہزاد پور کا ہے, اس بنیاد پہ کہ میرپور خاص سے آیا ہے وہ, اس کو اٹھا کے آپ رجسٹرار آفس میں اور کے ڈی اے میں اور ہر جگہ بھرتی کرا دیتے ہیں, پولیس میں بھرتی کرا دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ شہر کے لوگوں کو کیوں نہیں ملتا کچھ؟ اس شہر کے نوجوانوں کو کیوں نہیں ملتا؟ تو یہ سوال کون کرے گا؟ یہ سوال اگر جماعت اسلامی والوں کو کرنا ہے تو وہ اس طرح گھما پھرا کے کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی یہ چھاپ نہ لگا دے کہ میں مہاجر کے لیے بات کر رہا ہوں. بھائی کریں نا بات, کون کرے گا بات؟ آپ کو ووٹ مہاجروں نے دیا ہے. اگر پی ٹی آئی والوں سے بات کی جائے تو وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مہاجروں کی بات کریں گے تو باقی ووٹ کٹ جائے گا ہمارا. بھائی اس شہر میں اگر آپ ہیں تو مہاجروں کے لیے بات کریں. اس شہر کے لیے کوئی تو کھڑا ہو, کوئی تو آن کرے شہر کے مہاجروں کو, صرف اس بنیاد پہ کہ یار میں اگر مہاجر کی بات کروں گا تو میری تنظیم کا کیا ہوگا. یہ غلط فیصلہ ہے, اس فیصلے سے باہر آئے. آپ کو دونوں جماعتوں کو, پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی, دونوں کو اس شہر میں اگر ووٹ ملا ہے تو مہاجروں کا ووٹ ملا ہے. اس لیے مہاجروں کی قدر کریں, اردو بولنے والی کی قدر کریں, ان کے حقوق کے لیے کھل کر بات کریں, ان کے بچوں کے لیے کھل کے بات کریں. ہاں آپ ضرور کریں سندھی مظلوموں کے لیے جو کہ اندرون سندھ پیپلز پارٹی کے مظالم کا شکار ہیں, جو وڈیرا شاہی کے مظالم کا شکار ہیں, جن کو وہاں پر نہ چپل, ان کے پیروں میں چپلیں نہیں ہیں. آپ ان کے لیے بات کریں, ضرور کریں, آواز اٹھائیں ان کے لیے. لیکن یاد رکھیں کہ وہاں سے ووٹ نہیں ملتا آپ کو ووٹ کراچی سے ملتا ہے. پہلے آپ کراچی کو بنا دیں, کسی پوزیشن میں پہنچ جائیں, کراچی کے لوگوں کی بنیاد پر کہیں پہنچ جائیں, اس کے بعد آپ ان کے لیے بات کریں. لیکن پہلے کراچی کے لیے تو آواز اٹھائیں. کراچی بہت مظلوم ہے, کراچی کے آنسو نکل رہے ہیں, کراچی کے خون کے آنسو نکل رہے ہیں. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اس پہ آواز اٹھائیں. مجھے امید ہے کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف اس بارے میں سوچے گی. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ الطاف حسین اور مصطفیٰ کمال یا جتنے بھی یہ ہیں, ان سے
بچ کے رہیں. مہاجر قوم سے کہتا ہوں کہ برائے مہربانی کسی اور چال میں آنے کے بجائے, کسی اور ڈرامے بازی میں آنے کے بجائے عقل کے ناخن لیں اور سمجھیں کہ ماضی میں آپ کو عزت تک پہنچانے میں کس کا کردار ہے. یہ جو مگر مچ کے آنسو ہوتے ہیں رونے کے, اس سے بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں. بہرحال ہو سکتا ہے ابھی پھر آپ لوگ کی ایک گالی گرفتار ہوگی, لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہے, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آ جاتے ہیں دوسری جانب. یہ آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں میں, پہلے آپ ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد میں سوال کرتا ہوں کہ وکلا ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. چھٹی ہے, آج چھٹی ہے, اسٹرائک ہے. آج اپنے ایس ایس پی کمبر شہزاد کو بولو, وہ نصیر جو کلوڑو ہے نا وکیل صاحب, وہ تمہاری بہن کا رشتہ نہیں لے گا, صحیح ہے؟ بولو ایس ایس پی کمبر شہزاد کوٹ, حسن سردار نام ہے اس کا, ٹھیک ہے؟ اب جاؤ, آج چھٹی ہے. پولیس والے کی انٹری تو کیسے آ گیا اندر, بچ گیا آج فتح. بھائی جان نکل جاؤ جلدی سے. یہ وکلا ہے جو کہ چیلنج کرتا پھر رہا ہے ایس پی کو. یہ پولیس آفیسر کو ڈائریکٹ چیلنج کر رہے ہیں, یہ چاروں وکلا. یہ ہڑتال کرتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں. انہوں نے پہلے مارا, جب بٹ کو مارا عدالت کے اندر مارا, ٹھیک ہے, ان کے اوپر مقدمات بن گئے. اس کے بعد پیچ اپ ہو گیا آپس میں, کیونکہ وکیل تھے لہذا پیچ اپ ہو گیا. یہ اب وہاں کھڑے ہو کے کھلے عام صفائی کو کہہ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو. ایس پی کو بولا, ایس پی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے. میں اور آپ اگر استعمال کریں گے نا یہ الفاظ, میں اگر اس وقت کچھ کہہ دوں گا تو میرے گھر پہ موبائل آ جائے گی, مجھے اٹھا کے لے جائے گی. بھائی یہ ان کو کون پکڑے گا. لہذا میں عدالت سے کہتا ہوں کہ وہ نوٹس لے, میں جج صاحب سے کہتا ہوں نوٹس لے, ہائی کورٹ نوٹس لے ان لوگوں کے الفاظ کا. یہ لوگ بدماش بنتے جا رہے ہیں اس شہر میں, اس صوبے میں بدماش بنتے جا رہے ہیں. کالا کوٹ پہننے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس کو دل چاہے مارے پیٹے سن جائے, گالیاں دیں. بھائی آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ انصاف دلائیں لوگوں کو, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں. آپ قانون سے بالاتر تو نہیں ہے. لہذا میں مطالبہ کرتا ہوں, کل بھی کیا تھا, آج بھی کرتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ کو اس میں نوٹس لینا چاہیے. جو وکلا کی زبان ہے اس پر بھی, کہ وکلا کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں. یہ وکلا ہے یا کوئی بدماش ہیں, یا سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے پڑھ لکھ کر آئے. لہذا ان کی جو ڈگریاں ہیں یا ان کا جو وکالت نامہ ہے, اس کو دیکھا جائے, لائسنس کو دیکھا جائے اور اس پہ چیلنج کیا جائے. میں پولیس آفیسر سے کہتا ہوں, پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہتا ہوں, آئی جی سندھ صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ کے ایس پی جو ہے ان کی تسلیل کی گئی ہے, لہذا آپ نوٹس لیں اس بارے میں کہ ان کی تسلیل کیسی کی گئی ہے. وہ اتنا کھلے عام چیلنج دیتا پھر رہا ہے آپ کے ایس پی کو, تو وہ کیسے وہ مجرموں کو پکڑ سکتا ہے ایس پی, اس کے اندر کیسے کانفیڈنس آئے گا کہ وہ جا کے مجرموں کو پکڑے. لہذا آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو عزت دیں, آپ اس کو عزت دلائیں. ہاں اگر البتہ وہ ایس پی بھی دیگر بہت سارے ایس پی اور بہت سارے پولیس افسران کی طرح کسی کے کوٹے پہ آ کے بیٹھا ہے, تو وہ یقیناً کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. وہ یقیناً بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے رہیں گے. لیکن مجھے امید ہے کہ آئی جی سندھ صاحب اس میں نوٹس لیں گے. یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ظالم ہے وہ طاقتور ہوتا ہے, جو مظلوم ہے وہ مظلوم تر ہوتا ہے, اور اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. لہٰذا آپ لوگ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں. اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مہاجر طبقہ بھی, اور نہیں مہاجر طبقہ ہی نہیں بلکہ صوبہ سندھ کے رہنے والے سندھی جو کہ عام سندھی ہے, جو پنجاب کے رہنے والے عام پنجابی ہے, جو پٹھان خیبر پختونخوا کے عام پٹھان ہیں, جو گاؤں دیہات کے ہیں, اس کے بلوچستان کے لوگ ہیں, یہ سارے وہ مظلوم طبقہ ہے جن کے ساتھ سیاسی جماعتوں کو ہی نہیں, آپ کو اور سماجی تنظیموں کو, سوشل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, اور اس پہ ان کا ہاتھ تھام کے کھڑے ہوں, ان کے لیے آواز بلند کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے مظلوم کے ساتھ, میرے اس بندے کے ساتھ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے جس کے ظلم ہو رہا ہے, تو میں اس بندے کی طاقت بن جاؤں گا. تو خوف کیوں کہتے ہیں, طاقت بنے اس بندے کی. ہاں غیر قانونی کام نہ کریں, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے لیے کام کریں, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کریں. اپنے زبان اپنے الفاظ سے کوئی ایسے الفاظ ادا نہ کریں جو کہ ملک و قوم اور ہمارے اداروں کے خلاف ہو. لیکن ہاں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا آپ کو فرض بنتا ہے. میں نے بھی یہی کیا ہے, یہی کوشش کر رہا ہوں. آخر میں چلتے چلتے میں مصطفیٰ کمال صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس واقعتاً ثبوت ہے تو آپ سامنے آئیں اور ثبوت پیش کریں, نہیں تو بلا وجہ کی یہ جو فساد پیدا کیا ہے یہ مناسب نہیں ہے. اور اس میں انیس ایڈوکیٹ نے ایک بات اور بھی کہی تھی آخر میں, کہ الطاف حسین نے کسی تقریر میں یہ بات کہہ دی تھی کہ ان کے پاس وہ ثبوت موجود ہے کہ عمران فاروق کو قتل کس نے کیا تھا, اور الطاف حسین کے پاس وہ ثبوت ہے. یہ خوف تھا جس نے مصطفیٰ کمال کو یہ پریس کانفرنس کرنے میں مجبور کیا ہے. اگر انیس ایڈوکیٹ کا یہ چیلنج جو قبول کرتے ہیں وہ, یا ان کی بات کو مسترد کرتے ہیں, تو اس کا بھی اظہار کریں آگے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم پہ بھی رحم فرمائے اور ہم پہ بھی رحم فرمائے, اور پاکستان کی حالات بہتر کرے, کراچی کے حالات بہتر کرے, اور کسی کے برگلانے سے ہم لوگ کو بچائے, کسی کے بھی برگلانے سے ہم کو بچائے. ایم اسپیک کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں ویڈیو کو, اور کمنٹس میں اظہار کیجیے گا. جو سوالات میں نے اٹھائے ہیں ان سوالات کا جواب مانگیے گا یا جواب دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.